أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام و خواتین ملت، رمضان کے مہینے سے پہلے جو خطبے ہو رہے تھے ان خطبوں میں انسانوں کے حقوق کے تعلق سے گفتگو ہوئی کہ ایک انسان کا دوسرے انسان پر بحیثیت انسان کیا حق بنتا ہے. ایسے ہی ایک مسلمان کا بحیثیت مسلمان ایک دوسرے پر کیا حق بنتا ہے. اس سلسلے میں کئی یہ خطبے گزر چکے. اسی کی ایک چھوٹی سی کڑی ہے جو آج آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. دراصل اس چھوٹے سے عنوان کا تعلق انسانوں کے بھی حقوق سے ہے اور مسلمانوں کے بھی حقوق سے ہے، کیونکہ یہ حق ایسا ہے جس کی ضرورت تمام انسانوں کو پڑتی ہے. وہ حق ہے راستے کا حق. شریعت نے جو ایک معاشرتی زندگی مسلمانوں کو دیا ہے تاکہ ان کا ماحول باہمی تعاون اور ہمدردی کا ماحول ہو، جہاں بھی لوگ اکٹھا رہیں اطمینان اور سکون سے رہیں، کسی کو کسی دوسرے سے کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو. انہی اصول و ضوابط میں سے ایک اہم ضابطہ راستوں کا معاملہ بھی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ایاکم والجلوس علی الطرقات. عام طور سے دیہاتی ماحول میں ایسا ہوتا تھا کہ عموماً لوگ جہاں چوراہے ہوتے تھے گاؤں کے وہاں بیٹھا کرتے تھے اور وہیں پر طرح طرح کی باتیں ہوتی تھیں اور طرح طرح کے مشورے بھی ہوتے تھے. اب جب آپ چوراہے پر بیٹھے رہو گے تو ظاہر بات ہے چاہے چوراہا ہو، چاہے دو راہ ہو، چاہے ایک راہ ہو، گزرنے والے تو ادھر سے گزریں گی. گزرنے والوں میں چھوٹے بچے بھی ہو سکتے ہیں، بوڑھا بھی ہو سکتا ہے، خاتون بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی گزرنے والا وہاں سے گزرے گا. بسا اوقات چھوٹے بچے کسی شخص کو دیکھ کر دور ہی سے ڈر جاتے ہیں. بسا اوقات اگر راستے میں مناسب جگہ نہیں ہے تو ایک بوڑھا آدمی جو ٹیکتے ہوئے جا رہا ہے وہ وہاں پر جو ہے کسی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا. تو بہرحال راستوں پر بیٹھنا یہ کوئی اچھی بات شریعت کی نگاہ میں نہیں ہے. تو جب یہ بات اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا تو ان لوگوں نے اپنی مجبوری یہ بیان کی، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لا بد منہا، یہ تو ایسا مسئلہ ہے یہاں بیٹھنا ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے. یہیں پر ہم لوگ گویا کی اپنی مجلسیں کرتے ہیں اور یہیں پر ضروری باتیں بھی کر لیتے ہیں. تو ان لوگوں نے کہا ما لنا بد یا رسول
अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर बैठना तो हम लोगों के लिए जरूरी है। आपने कहा कि अगर आप लोग इस काम को नहीं छोड़ सकते तो फिर दूसरी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है रास्ते के ताल्लुक से। पहली बात तो यह है कि ऐसी जगहों पर बैठो नहीं, लेकिन अगर कोई मजबूरी ही है तो जाहिर बात है कि अब शरीयत आपके मजबूरी को तो देख रही है, लेकिन शरीयत का जो मकसद है उस मकसद पर भी शरीयत की निगाह है। लिहाजा आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया कि अगर यहाँ बैठना जरूरी ही है और आप लोग उसको नहीं कर सकते जो मैं कह रहा हूं, तो फातुब तरीका हक हो, फिर भी रास्ते का हक जो आप लोगों के ऊपर बनता है वो हक आपको देना है। तो मालूम यह हुआ कि रास्ता जो होता है उसका हक हम इंसानों के ऊपर, रास्ता जो एक बेजान चीज है, जबकि रास्ते को रास्ते की जरूरत नहीं है, रास्ते की जरूरत असल में हमको और आपको है। तो वो हक जो रास्ते का बनता है, दरअसल वो हक हम ही जैसे इंसानों ही का है बुनियादी तौर से, क्योंकि हक छीनते हम हैं तो हक देने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। असलन रास्ता जो है वो ना हक ले सकता है और ना हक दे सकता है, ये इंसान है जो रास्ते को हक देने वाला और हक लेने वाला बनाता है। अगर आप रास्ते को कुशादा रखते हैं तो यकीनन ये हक आपने रास्ते को दिया, और जब आपने ये हक रास्ते को दिया तो चलने वालों को अपना वो हक मिल गया। जब आपने रास्ते को तंग कर दिया, अब जो चलने वाले हैं तो तंगी और परेशानी उनको हुई, तो गोया की तंगी और परेशानी आपने चलने वालों पे डाला। तो तंग करना और कुशादा करना असलन ये इंसान का काम है, और असलन इसका नफा और नुकसान इंसान ही के ऊपर लौटता है। बसा औकात इंसान अपने रास्तों को इतना तंग कर लेता है कि खुद इंतहाई मशक्कत और परेशानी में मुब्तला हो जाता है। मुसलमानों की ये अजीब आदत हो गई है, पता नहीं इनके दिलों में क्या समा गया है कि जहां मुसलमानों के मोहल्ले होते हैं, जहां उनके मकानात होते हैं, वहां रास्ते उमूमन इंतहाई तंग होते हैं। इतने तंग होते हैं कि कहीं कोई मुसीबत आ जाए, कहीं किसी घर में बीच में आग लग जाए तो वहां आग बुझाने वाली मशीन किसी भी सूरत से नहीं पहुंच सकती है। जबकि जो दूसरों के मोहल्ले हैं उनको जो रास्ते दिए जाते हैं वो रास्ता छोड़ करके अपने मकानात को बनाते हैं। कुशादा रास्ता होता है, आने जाने के लिए भी कुशादगी होती है, और ऐसे कोई हंगामी सूरत हाल हो जाए तो जर्रा बराबर कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। लेकिन हम लोगों की सूरत हाल ये है कि हम लोग अपनी जो जगह होती है सरकारी तौर से आपके कागज में, या जिस पर आप को ये होता है यकीन कि ये हमने खरीदा है, ये हमारी जगह है, उसमें से आप 1 इंच भी जगह आगे रास्ते के लिए नहीं छोड़ते हैं। ये इस किनारे वालों की भी बात है और उस किनारे वालों की भी बात है। मजीद जो सूरत हाल है हम लोगों के गलियों में, आप खुद अच्छी तरह से उसको देखते हैं, रोजाना 24 घंटा आप उसी में रहते सहते हैं कि एक इंसान जिसने अपना घर अपनी जमीन पे बना लिया, और वो जो रास्ता है यकीनन उस रास्ते का इस्तेमाल साहिबे मकान भी करता है, गैर भी करते हैं। साहिबे मकान ज्यादा करता है, गैर कम करते हैं। तो जो ज्यादा करेगा उसको ज्यादा परेशानी आएगी। तो हम अपनी परेशानियां कैसे बढ़ाते हैं वहां कि उसी रास्ते में बोरिंग लगा लेंगे पानी निकालने के लिए। पानी निकालना बहुत अच्छा काम है, लेकिन क्या आप रास्ते ही में निकालेंगे उसको? और
پھر نہ بھی بورنگ لگائے تو کم سے کم اپنی ٹنکی بڑی سی وہیں رکھ دیں گے. ٹنکی ایک ادھر رکھ دیا ایک ادھر رکھ دیا, اس کے بعد وہیں چارپائی بھی کھڑی کر لیں گے راستے میں. اور اس کے بعد اپنی خواتین کو آپ یہ اجازت دے دیتے ہیں برسر عام کہ یہی راستے پر آپ لوگ کپڑے دھو اور اٹھا کے اپچھو اور پٹکو. کوئی بھی آدمی جو گزرتا ہے ذرہ برابر اس کا کوئی بھی خاتون خیال نہیں کرتی ہے. اب بتائیے کہ یہ راستے کا کون سا حق ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں؟ یہ راستے کا جو حق بنتا ہے, جو حق رسول نے بتایا, یہ کون سا حق ہے جو ہم اور آپ مسلمان کرتے ہیں؟ طرح طرح سے دقت, طرح طرح سے پریشانیاں خود جھیلتے ہیں, اور گزرنے والے کی سائیکل ذرا سا ٹکرا جائے کسی چیز سے تو فوراً لڑائی اور جھگڑے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو دقت اور پریشانی ہے ماحول اور معاشرے میں, یہ خود ہماری اور آپ کی لائی ہوئی پریشانی ہے, خود اپنا ہمارا طرز عمل ہے. اور یہ طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ ہمارے دلوں میں پاکیزگی نہیں ہے, ہمارے ایمان میں اتنی زیادہ کمزوری ہے کہ ہم اپنا حق تو لیں گے اور جو دوسروں کا حق ہے اس پر بھی قبضہ جمائیں گے اور آنے جانے والوں سے لڑائی جھگڑا بھی کریں گے, گالی گلوچ بھی کریں گے. تو یہ سلسلہ جو ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے میرے بھائیوں, یہ سلسلہ شریعت کے انتہائی خلاف ہے. یہ اخلاقی طور سے بھی خلاف ہے, ایمانی طور سے بھی خلاف ہے, اسلامی طور سے بھی خلاف ہے, ہر طرح سے یہ خلاف ہے. تو یہ حق بنتا ہے راستے کا کہ کم سے کم جو راستہ گورنمنٹ کی جانب سے یا سوسائٹی کی جانب سے دیا گیا ہے اس راستے کو بالکل آپ کھلا رکھیں, کشادہ رکھیں, کوئی بھی ایسی چیز اس راستے میں نہ رکھیں, نہ بنائے جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہے. نہ اس راستے میں آپ اپنا پانی ڈالیں, نہ اس راستے میں آپ اپنا بیٹھکا بنائیں, نہ اس راستے میں آپ کپڑا دھلیں, اور نہ اس راستے میں کوئی کام کرے. دراصل یہ حق بنتا ہے ایک مومن مرد اور ایک مومنہ عورت کا. جس طریقے سے آپ یہ کام گھر کے دروازے پر کرتے ہیں تو یہی کام آپ اپنے گھر کے پچھواڑے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جو ٹنکی آپ یہاں بناتے ہیں تو 2 فٹ 3 فٹ کی جگہ آپ پیچھے کیوں نہیں چھوڑتے ہیں کہ بھائی ہم کو یہاں ٹنکی بنانا ہے اور ہماری خاتون یہاں بیٹھ کے کپڑا دھلے گی؟ ایک خاتون بیٹھ کر کے راستے میں کپڑا دھلتی ہے میرے بھائیوں, کیا اس سے آپ کی غیرت بیدار نہیں ہوتی ہے؟ کیا یہ بے غیرتی نہیں ہے جو آپ اپنی خاتون خانہ کو جس کو کام اندر کرنا چاہیے اس کو لا کے برسرے آپ راستے پر بیٹھا دیتے ہو کہ نہیں تم کپڑا یہاں دھلو؟ بھائی اگر اس کے ذمہ کپڑا دھلنا آپ لگائے ہوئے ہو تو کم سے کم پردے کے اندر رہ کر کے وہ دھلے تو وہ بہتر ہے, یا یہ بہتر ہے کہ یہ برسرے عام راستے پر بیٹھ کر کے دھلے؟ یہ ہم کو اور آپ کو سوچنا چاہیے. اور یہ جو نظام ہم لوگ چلا رہے ہیں اس نظام کو جو ہے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے, اور خواتین کو بھی اس پر اعتراض کرنی چاہیے کہ ہم وہاں راستے میں بیٹھ کر کے کپڑا نہیں دھلیں گی, اب ہمارا انتظام گھر کے اندر کیجیے. اس طریقے سے اگر اہتمام کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق راستوں کا دیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ حق راستے کو مل جائے, اور اس سے آپ کا بھی بھلا ہوگا اور آنے جانے والوں کا بھی بھلا ہوگا. کیونکہ 24 گھنٹہ جتنی بھی تکلیف ہوتی ہے اور جتنی بھی پریشانی ہوتی ہے اس کا گناہ آخر جس نے کیا ہے اسی کے اوپر تو جاتا ہے. تو آخر کیوں بلا وجہ ہم لوگ اپنے اوپر گناہ لادنے کے ایک عادی مجرم بن گئے ہیں؟ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایتیں اس تعلق سے ہیں ان ہدایتوں پر توجہ دینے کی شدید ضرورت ہے. جگہ لیجئے, اگر کشادہ نہیں ہے تو جتنی جگہ اللہ نے آپ کو دیا ہے اسی میں اپنا رہنے کا انتظام کیجئے, اور راستے کو قبضہ کرنے کا جو مزاج بنا لیا ہے اس مزاج کو بدلنے کی کوشش کیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ
कि रास्ते का हक दो। सहाबा ने कहा कि चौराहे पर बैठे रहते हैं तो अल्लाह के नबी, वहां रास्ते का हक क्या बनता है? आपने कहा उस जगह रास्ते का हक ये बनता है गज़्ज़ुल बसर, अपनी निगाहें नीची करके बैठो, अपनी निगाहें नीची करके बैठो। अब आप देखिए कि एक एक बात कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, और क्या हम लोगों की यहाँ ये सूरत हाल है कि नहीं है। निगाहें नीची करके बैठा करो, क्योंकि गुजरने वाले जो भी गुजरते हैं, अगर आप उसकी तरफ निगाह उठाओगे तो यकीनन उसको कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, परेशानी होगी, और कुछ ना कुछ वसवसा उसके दिल में पैदा होगा। ख़ास तौर से अगर कोई खातून गुजरती है और आप उसके ऊपर नज़र डालते हो तो आपने कहा कि देखो, पहली बात यह है गज़्ज़ुल बसर, निगाहों को नीचे रखो। दूसरी बात क्या है? वो कफ़ुल अज़ा, जितनी तकलीफ देह चीज वहां है रास्ते में आपके निगाह के सामने, उन तकलीफ देह चीजों को हटाओ। कौन हटाने जाएगा इन गलियों में मेरे भाइयों? कौन सर खुड़वाएगा यहां जाकर के पूरी गली वालों से? कौन झगड़ा मोल लेगा? जब गली वालों को खुद नहीं एहसास होगा कि हम साहिब ईमान हैं, हमारे नबी का ये फरमान है, हमको ये करना है, तो कोई दूसरा उसको करा सकता है? उसको तो हुकूमत भी मारे डर के नहीं कराती है। और अगर कोई करा भी दे, जो समझता है कि भाई इसी में खैर है, हटा भी दे, तो आइंदा आप लोग उसको वोट ही नहीं दोगे कि अच्छा हमारी टंकी हटवा दिया था ना, अब उसको थोड़े वोट देंगे जा। तो मेरे भाइयों, ये हमारा मिजाज है, यानी बुरे काम में ताउन करने का इतना घटिया मिजाज हम लोगों का हो गया है, जबकि कुरान ये हुक्म देता है ताउनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताउनु अलल इस्मि वल उद्वान। तो मेरे भाइयों, जो बात रसूल ने यहाँ बताई है, या क्या बताई है कि जब वहां बैठते हो तो रास्ते में जितनी तकलीफ देह चीज है उसको हटाओ। ये बैठने वालों तुम्हारी जिम्मेदारी है। गलियों में बैठने वालों, जिन्होंने अपने घरों के सामने सारी चीजें गाड़ रखी हैं, ये पूरे गलियों के लोगों की जिम्मेदारी है। और उसमें जो जितने बड़े हैं, जितने ताकतवर हैं, जितने जिस हिसाब से हैं, उतने हिसाब से हर एक की जिम्मेदारी बनती है। तो आपने फरमाया क्योंकि बैठेगा उनका तो अपने घर का दरवाजा है। सभी तो लोग वही खेलते खिलाते बच्चों को बैठ करके चारपाइयों पे बिछा करके। तो जो दो तरफ से चारपाई बिछा लोगे तो सूरत हाल क्या होगी, आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हो। मेरा तो गुजर साज नाफिल होता है। मेरे भाइयों, तो रसूल ने क्या कहा? वो कफ़ुल अज़ा, जो तकलीफ देह चीज रास्ते में है उसको हटाओ, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। वो रद्दुस सलाम, सलाम का जवाब दो। तो अब सलाम का जवाब देने वाली बात तो अब जाने वाले की तरफ से होगी, यानी जाने वाला जब उधर से गुजरता है, लोग बैठे हुए हैं तो सलाम करके गुजरे। जब ये सलाम करेगा तभी उधर से जवाब देने वाली बात जो है वो जरूरी और वाजिब होगी। और अगर आदमी मुंह बंद किए चला जा रहा है तो जाहिर बात है कि अब वो सलाम जब नहीं करता है तो जवाब वाली बात भी नहीं आती है। अब दूसरी बात ये सोचिए कि ये तो जहां लोग बैठते थे चौराहों पर इकट्ठा, घरों के सामने ऐसे बैठने का रवाज नहीं था, तो अब वहां सलाम करना आसान भी होता है। अगर आप पूरी गली में गुजर रहे हो, कहीं चौराहा आए लोग बैठे हुए, सलाम अलैकुम कहते जा सकते हैं आसानी से। लेकिन जब घर घर लोग बैठे हुए हैं पूरी गली में, तो आप कितना सलाम करते जो है जाओगे। तो एक मुसीबत ये भी है कि सलाम करने का माहौल ही नहीं है, और सलाम करने का जो सिस्टम शरीयत ने दिया है उसकी गुंजाइश भी नहीं रखा गया है। तो अल्लाह के रसूल ने चौथी बात ये बताई, अल अम्रु बिल मारूफ वन नही अनिल मुनकर, अच्छे काम का हुक्म देना और बुरे काम से रोकना। तो अच्छे काम का हुक्म कौन दे सकते हैं? जो अच्छा काम करेंगे। जिनको अच्छा काम करने की आदत ही नहीं है, वो अच्छे काम का हुक्म किसको देगा? और बुरे काम से कैसे रोकेगा? जब कुल काम पूरी गली में बुरा ही है तो रोकेगा कैसे? अगर रोके है तो कोई कहने वाला कह दे, अरे कम से कम अभी टंकी तो पहले हटा लो, रास्ता तो दे दो।
تب کیا کرو گے؟ ظاہر بات ہے لڑنے کے علاوہ تو کچھ نہیں کرو گے، کیونکہ ایک مسلمانوں کی خصوصیت بن گئی ہے اپنوں سے لڑنا اور غیروں سے مار کھانا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اچھے کام کا حکم دینا اور برے کام سے روکنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے راستے کے تعلق سے۔ اور اس کے علاوہ اور جو باتیں ہیں، کئی ایک باتیں ہیں، مختلف باتیں ہیں، طرح طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ ہمارے دل و دماغ میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اتقوا اللاعنین، جو لعنت کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحابہ نے کہا یہ لعنت کرنے والی چیزیں کیا ہے؟ کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ جو راستے میں بچوں سے یا خود ہی پیشاب پاخانہ کر دیتے ہیں، تو ایک اہم بات اس میں سے یہ ہے کہ آپ راستے میں جو ہے نجس، راستے کو نجس نہ کریں، راستے میں ایسی گندگی نہ ڈالیں جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو۔ تو ظاہر بات ہے کہ راستے کو ان چیزوں سے محفوظ رکھنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ جو بھی گزرے گا اگر اس کے سامنے گندگی آئے گی تو گالی کے علاوہ وہ دعا دے کر کے نہیں جائے گا۔ اسی کو اللہ کے رسول نے لعنت سے تعبیر کیا ہے کہ انسان گزرنے والا گالی بھی دے گا اور لعنت بھی دے گا، چاہے راستے میں کوئی گندگی کرے اور چاہے بیٹھنے والے درختوں کے نیچے کوئی گندگی کر دے، کہیں بھی گندگی کرے جہاں لوگ آتے جاتے ہیں، تو جب وہ دیکھے گا تو گالی کے علاوہ، لعنت بھیجنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرے گا۔ لہذا اپنے آپ کو اس طرح کی لعنت ملنے سے بچاؤ، کیونکہ یہ لعنت بھیجنا یہ تو ایک طرح سے بددعا کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے آپ کو ان دونوں چیزوں سے بچاؤ۔ ایک مرتبہ آپ نے یہ فرمایا کہ میرے اوپر میرے امتیوں کے نامہ اعمال پیش کیے گئے، تو نامہ اعمال میں سے جو سب سے اچھا عمل اس میں دکھایا جا رہا تھا، جو ہائی لائٹ کیا جا رہا تھا، تو راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا تھا۔ یعنی جن لوگوں نے ایسا کام کیا کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز آ گئی، اس کو ہٹا دیا، تو ان کے کام کو وہاں نامہ اعمال میں بہت بھاری اور بہت اچھے کر کے دکھایا اور بتایا جا رہا تھا مجھ کو۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ راستے سے نقصان پہنچانے والی چیزوں کا ہٹانا یہ جو ہے بڑے فائدے کی چیز ہے، اور اس کی جو فضیلت ہے اور اس کا جو فائدہ ہے وہ بڑا عظیم فائدہ ہے۔ چنانچہ ایک فائدہ عملی طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آیا کہ ایک صاحب جنت میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا ان کو، ان سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا ارے بتائیے کون سا اچھا کام آپ کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو جنت میں آگے جاتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زیادہ کام تو ہم صحابہ کرام جیسے کرتے ہیں ویسے میں بھی کرتا ہوں، اس سے زیادہ تو کوئی ایسا کام مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کوئی ایسا کام میں کرتا ہوں۔ تو کہا اچھا کس درمیان میں کوئی کام کیا ہے کوئی بہت اچھا؟ اب کہتے ہیں کہ اب میرے سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی۔ کہا کہ صرف ایک چیز میں نے کیا ہے، ہو سکتا ہے وہی وجہ ہو۔ کہا کیا؟ کہا کہ وہ جو راستہ تھا ادھر فلاں جگہ، ادھر جو ایک جھاڑ تھا، کانٹے دار جھاڑ رہتا ہی عام طور سے، جو جھاڑ تھا وہ جھکا ہوا تھا، تو جو مسلمان گزرتے تھے ان کو تکلیف ہوتی تھی، تو میں نے وہ شاخ کاٹ کر کے اور راستے کو محفوظ بنا دیا، صاف ستھرا بنا دیا۔ آپ اللہ کے رسول نے کہا بس یہی بات۔ کیا فرمایا؟ یہی بات ہے تمہارے آگے جنت میں جانے کی، یہی وجہ ہے۔ معمولی کام کتنا معمولی ہے؟ بہت معمولی کام ہے، لیکن وہ معمولی کام
اللہ رب العالمین کو اتنا پسند ہے کہ اپنے اس بندے سے اتنا خوش ہو گیا. کیوں؟ راستہ ٹھیک کر دیا. تو راستہ کا ٹھیک کرنا اور راستے کو اچھا بنانا یہ ہے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، انسانوں کی ذمہ داری ہے. میرے بھائیوں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا گڈھا راستے میں ہو جاتا ہے، چھوٹا سا گڈھا، ایسا گڈھا کہ اس میں آنے جانے والے گر بھی جاتے ہیں، عام طور سے گاڑیوں سے اچھل جاتے ہیں یا گاڑیاں پھنس جاتی ہیں. زیادہ سے زیادہ 2 جھابی مٹی اس میں لگے گی، لیکن شاید باید کوئی بھی مسلمان ایسا ہو جس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ لاؤ ہم 2 جھابی مٹی اس میں ڈال دیں، اپنے کچرا ہی اس میں ڈال دے تو پٹ جائے گا. تو اس کو اگر 2 جھابی مٹی آپ نے ڈال دیا تو لوگوں کا بھلا ہوا، وہ راستہ صحیح ہو گیا. اور اگر ویسے چھوڑ دیا تو وہیں وہ گڈھا بنتا ہے، اور ہوتے ہوتے پھر ایسے دھیرے دھیرے بہت بڑا وہ بن جاتا ہے، اور ایسے کہیں یہاں کہیں وہاں سارے راستے خراب ہو جاتے ہیں. تو جس وقت اس کی ابتدا ہوتی ہے اس وقت اگر ایک صاحب ایمان یہ سوچ کر کے کہ ہمارے نبی کا یہ فرمان ہے اور ہمارے نبی کا یہ حکم ہے اور نبی نے اتنی عظیم بشارت بتائی ہے، تو اتنا کرنے میں نہ ہماری کوئی بے عزتی ہے نہ ہماری کوئی توہین ہے. ایک مزاج اور ایک ماحول ایسے بنانا چاہیے. ہمیں مسلمان بچوں کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو ایک مزاج بنانا چاہیے کہ ایسی کوئی چیز ہو جائے تو لوگوں کو ترغیب دیں کہ بھائی چلو ذرا سا لا کے اس میں مٹی ڈال دیتے ہیں. تو اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا اس میں ہمارا اور آپ کا ہر حساب سے فائدہ ہوتا ہے. ایک صحابی تھے حضرت عائض ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان صحابے کے بارے میں یہ مشہور تھا، لوگ جانتے تھے کہ یہ اپنے گھر کا پانی نہ راستے کی طرف آنے دیتے ہیں اور نہ کہیں پھینکتے ہیں باہر. ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اگر راستے میں گرا دوں تو کبھی زیادہ گر جائے گا، تو جو لوگ ادھر سے گزرتے ہیں ان کو تکلیف ہوگی. اگر ایسے راستے میں کہیں بھی پھینک دوں، بسا اوقات اسی وقت کوئی آ جائے تو اس کو اس سے تکلیف ہو، تو میں راستے سے گزرنے والوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا ہوں. اس لیے وہ کیا کرتے تھے، جو پانی بچتا تھا مٹی ہی کی زمین رہتی تھی وہیں گھر میں گرا دیتے تھے. کہتے تھے ہمارے گھر میں ایک کچرا رہے اور ہمارے گھر میں ایک کیچڑ رہے، یہ میری نگاہ میں کہیں زیادہ پسندیدہ ہے کہ ہماری وجہ سے یہ کیچڑ راستے میں ہو جائے. یہ صحابی رسول کا کردار اور ان کا نمونہ دیکھیے. تو میرے بھائیوں، یہ جو راستے کا حق بنتا ہے، راستے کے حق کو دینے کی ضرورت ہے، اور اس حق کو جب چھیننے والے ہم ہی لوگ ہیں تو دینے والا بھی ہم ہی لوگوں کو ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حقوق اللہ رب العالمین تو نے ہم لوگوں کو بحیثیت انسان دیا ہے اور جو حقوق بحیثیت اسلام دیا ہے، رب العالمین ان حقوق کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہماری گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری بھول چوک کو اور ہماری غفلتوں کو معاف فرما دے. باری الہ جب تک اس دنیا میں ہم زندہ رہیں، دین اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا